علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ آمنوا کما آمن الناس، کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لے آئے ہیں۔ قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ایمان لاویں گے جیسا کہ ایمان لے آئے ہیں یہ بے وقوف۔ نعوذ باللہ۔ الا، یاد رکھو، انہم ہم السفہاء ولکن لا يعلمون، کہ بے شک یہی ہے بے وقوف لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں سے صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔ الا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگردہ ہو رہے ہیں۔ تو یہاں سے منافقین کی اور ایک خصلت کے بارے میں ان کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے نا، منافقین کے بارے میں۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم بھی ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئے، تو یہاں ناس آیا ہے، ناس سے مراد لوگ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کا ایمان مناسب سمجھا جاتا، جن کا ایمان اچھا سمجھا جاتا تھا، جن کا عمل اچھا سمجھا جاتا تھا، جن کے ایمان کی جن کو معیار حق سمجھا جاتا تھا، وہ حضرات صحابہ ہیں۔ دیکھو صحابہ کی شان خود اللہ کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا، قَالُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائیں۔ کون؟ صحابہ۔ کون تھے نبی کے زمانے میں؟ صحابہ کے علاوہ کون تھے؟ ناس مراد سب صحابہ۔ صحابہ جیسا ایمان لاؤ، خود اللہ بتا رہا ہے۔ ارے بس اب کہ ان کے درمیان بات چیت چلتی تھی کہ ایمان لاؤ، تو وہ کہتے کہ ہم کیا ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائیں؟ بیوقوف، خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن ان سے کہتے بھئی سامنے سے تو مسلمان ہی، اندر سے تو اپنے عادتیں دکھا رہی، اس لیے ایسا کرو نہ کو، ظاہر بھی ایک بنو باطن بھی ایک بنو، ظاہر بھی سدھارو باطن بھی سدھارو، ظاہر سدھاری باطن سدھارنے میں تو فائدہ کیا؟ تو تمہیں ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائیں، تو کہتے کہ یہ بیوقوف جیسا ایمان لائیں، نعوذ باللہ، ہم بھی ایسا ایمان لائیں۔ یعنی صحابہ کو کیا کرتے تھے؟ وہ صحابہ کی توہین کرتے تھے۔ تو دیکھو اتنی ہمت آ گئی کیا منافقین کو کہ صحابہ کے لیے صفحاء کا لفظ استعمال کریں؟
تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کبھی بھی کھلی ہوئی بات نہیں کرتے منافقین. یہ ہو نہ ہو کسی غریب صحابی کے بارے میں کسی غریب صحابی کو بولے ہوں، حضرت ابو بکر کے بارے میں بولے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے ہمت. حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمت نہیں. کسی غریب صحابی کے بارے میں آرے باسر میں بات کرے ہوں یا چھیڑے ہوں آرے باسر میں. ورنہ تو وہ اپنے کفر کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے. کئی کو اپنے کفر کو باہر ڈالنے کو، کئی کو ہمیں مرنا، اس لیے کیا کرتے وہ تو اپنے کفر کو چھپاتے تھے. تو اب دیکھو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اللہ خود کہتا ہے کہ جان لو یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن انہوں نے نہیں جانتے. کیا؟ اپنے آپ کو حق پر سمجھ دی، حالانکہ انہوں نے ناحق پر ہی. انہوں نے سب سے بڑے بیوقوف ہے. نبی کے ساتھ ہو کبھی، صحابہ کے ساتھ ہو بھی، ان کو راہ راست معلوم نہیں ہوا، غلط راستے پر چل رہی، لیکن اپنے آپ کو عقل مند بول رہے. تو عقل مند ہوئے انہوں جو سیدھا راستہ ہے اس راستے پر چلے نہیں، جو غلط راستہ اس راستے پر چل رہا ہے. تو لوگ بولتی نہیں کہ ابھی پاگل کیا تو سیدھا راستہ نظر آ رہا ہے تو بائیں راستے سے جا رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں، یہ نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب دیکھو رنگ بدل رہی ہیں. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا بولتے؟ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، مل جاتے کوئی غیر مسلم، انہوں پوچھتے کیا کل صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے؟ کل صحابہ کے کل جہاد میں گئے؟ تمہیں ان کے ساتھ تھے نا، کیا بات ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، مسلمانوں کے ساتھ تو صرف ہمیں مذاق کر رہی سو. کیا کر رہی سو؟ مذاق کر رہی سو، لیکن اصل تو ہمیں تمہارے ساتھ ہی. اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. ارے وسط میں اللہ استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہیں. یعنی مطلب کیا؟ اللہ استہزاء کرتی ہیں، اللہ مذاق کرتی ہیں، نعوذ باللہ. نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استہزاء سے مطلب اللہ ان کو ڈھیل دے رہی. انہوں خوب کفر میں، شرک میں خوب جب بڑھتے چلے گئے تو اچانک پکڑتی ہیں. تو یہ ڈھیل دے رہے، کچھ استہزاء کا لفظ لائیں. اللہ مذاق کرتے ہیں تو کیا اللہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہی. اللہ ان کو کیا کر رہی؟ ڈھیل دے رہی. جب پکڑ آتے نا اللہ کی تو بڑی خراب آتی، تو ڈھیل دے رہے. کچھ یہاں کیا کریں؟ استہزاء کا لفظ لائیں. ارے بس پھر اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے. یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی لے لے ہدایت کے بدلے. ہدایت کو چھوڑ ڈال کو گمراہی کو پکڑ رہی. کیا ہدایت؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا، یہ ہدایت کا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں کو چھوڑنا، صحابہ کے طریقوں کو چھوڑنا، یہ گمراہی ہے. اللہ خود فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، کہ یہ لوگ ہدایت کو لینے کے بجائے گمراہی کو خرید لیے. گمراہی کو خرید لے کو کیا کر رہی ہیں؟ اس میں آگے بڑھتے جا رہی. تو ان کا یہ جو خریدنا ہے ان کو نفع بخش نہیں دیتا، اور یہ ٹھیک راستے پر بھی نہیں، گمراہ ہو گئے. اللہ خود فرما رہا ہے. اور بھی آیت اللہ فرماتے ہیں، آگے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جس نے آگ جلائی. اب مثال دے رہی اللہ، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت، پھر جب روشن کر دیا، ارے باسر میں آگ نے، ما حولا، اس کے آس پاس کو، ارے باسر میں آگ جلی، آگ جل کو پورا روشن کری، ارے بس آس پاس کو سبھی. ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. انہوں سمجھ گئے چلو بھئی اجالا آ گیا ہے، اب ہمیں اجالے میں ہم ہمارا ہر کام پورا کر لے سکتے ہیں، تو اللہ نے زائل کر دی ان کی روشنی.
تو اللہ نے ظاہر کر دی ان کی روشنی، یعنی اب اللہ کیا کر ڈالے ان کی آنکھ کو بجھا لے. مثال سمجھا رہی سو آنکھ سلگا بھائی نو آنکھ سلگا کو سوچے کہ چلو بھائی اس اجالے میں کیا کر لیں گے ہمارا کام کر لیں گے، لیکن اللہ کی شان اللہ کیا کرے آنکھ بجھا لے. اب ان کو کیا بھی نظر نہیں آ رہا تو اللہ کیا کرے ان کو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑا ان کو اندھیرے میں کہ کچھ نہیں دیکھتے. اب اللہ ان کو اندھیرے میں چھوڑ دے رہے ہیں، آنکھ بجھا لے اللہ. تو انہیں ابھی کیا سمجھ رہی ہمیں آنکھ جلا کو چھین کو بول رہی، لیکن اللہ ان کو بجھا لے، ان کی آنکھ بجھا لے ہے لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا، انہیں اندھیرے میں ہی. مطلب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، صحابہ رضی اللہ عنہ کو محبت کرنے کے لیے مجبور کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کے لیے مجبور کیا. تو سب چل رہے تھے، انہوں ایک اپنی طرف سے ایک آنکھ سلگا لیے تھے اپنے دل کے اندر منافقت کی، ارے بس نفاق کی اپنی آنکھ سلگا لیے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے تمہیں اس میں رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیا نہیں، ہدایت پر چلایا نہیں، ان کو اندھیرے میں رکھو چھوڑ دے اللہ. کہ تو بدلنے کی کوشش کرے تو نہ اللہ بھی بدلاتا ہے، جب انہیں بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرے تو اپنے دل میں اندھیرا رکھ لے پھر بھی اللہ اندھیرے میں رکھ ڈالے. یعنی دن بدن نبی سے دشمنی بڑھ کو جاتی تھی، لیکن سمجھتے تھے ابھی ہمیں اجالے میں ہی، لیکن اندھیرے میں تھے. دن بدن صحابہ سے دشمنی بڑھ کو جاتی تھی، لیکن سمجھتے تھے اپنے آپ کو ہمیں اجالے میں ہی، لیکن اندھیرے میں تھے. کہیں کو نبی کا راستہ چھوڑ کر اجالا مل سکتا، صحابہ کا راستہ چھوڑ کر اجالا مل سکتا. اب کئی کو بار بار حضرت تمہیں نبی کا راستہ بول رہی، صحابہ کا بھی راستہ بول رہی، نبی کا راستہ الگ کیا صحابہ کا راستہ الگ کیا؟ نہیں دو بھی ایک ہی تھے. ارے بس دو بھی ایک ہی تھے. مثال کے طور پر بات کو مضبوطی سے بٹھانے کے لیے بول رہی ہوں. مثال کے طور پر استاذ اپنے بچوں کو یہ جو چھٹی کا جو لیٹر لکھنا سکھاتا ہے، معلوم بڑے ہیڈ ماسٹر سے لیٹر کیسا لکھ کو دینا، ارے بس میں سکھاتا کہ نہیں؟ تو اس میں ہیڈ ماسٹر کا نام لکھتا ہے کہ نہیں؟ اب لکھ نہیں سو ہیڈ ماسٹر کو پھر نام لکھنا کہیں کو عزت، اچھی طرح سے عزت، اچھا بات سمجھ میں آ جاندے کہ یہ لیٹر منجش لکھا ہے، یہ لیٹر منجش لکھا ہے معلوم ہو جاندے نہیں. ارے بس میں اسی طرح صحابہ کا راستہ الگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ الگ نہیں، دو بھی ایک ہی تھے. لیکن سمجھانے کے لیے کہ کہیں الگ نہ کر دے کہ صحابہ کا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج الگ کر ڈالے نہیں، حضرت ابو بکر کو نعوذ باللہ الگ کر ڈالے، حضرت عمر کو الگ کر ڈالے نعوذ باللہ، حضرت عمر کو نعوذ باللہ بدعتی کہتی، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. حضرت ابو بکر کو کہتی کہ دھوکے سے خلافت چھین لیا کرتی، حضرت علی رضی کا حق مار لیا کرتی، کیسے باتیں کر رہی. اس لیے سمجھانے کے لیے، بات کو مضبوطی سے بٹھانے کے لیے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، سو وہ نہیں لوٹیں گے. حق دیکھنے سے بہرے ہیں، حق بولنے سے گونگے ہیں، حق سننے سے کیا ہیں، کیا ہو حق بہرے ہیں، حق سننے سے بہرے ہیں، گونگے ہیں حق بولنے سے، اندھے ہیں حق دیکھنے سے. ارے بس فہم لا یرجعون، اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے. مطلب کیا؟ سیدھے راستے کی طرف نہیں آئیں گے. کہ تو بدلنے کی کوشش کرے تو اس لیے قرآن کی آیت خود گواہی دیتی کہ جب تک کوئی قوم بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی اللہ نہیں بدلاتے، جب تک آدمی بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اللہ نہیں بدلاتے. بدلنے کی کوشش کرے تو نہ اللہ بھی بدلاتی. پھر مثال دیتی ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے مینا پڑ رہا ہو، آسمان سے بارش پڑ رہا ہو، آسمان سے، ارے بس میں زور سے بارش پڑ رہا ہو. فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیرا اور گرج اور بجلی، اور گرج اور بجلی. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا. آسمان سے بارش پڑ رہا ہے، اس میں اندھیرا بھی ہے، بجلیاں بھی ہے، ارے بس میں اور کڑک بھی ہے، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے. تو کیا کر رہی انہوں؟ اپنے کانوں کو انگلیوں میں ڈال لی، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، کہیں کو بجلی کے ڈر سے، موت کے ڈر سے. ارے بس میں تو بچ جاتی. ہاں بجلیاں پڑ رہی بھائی،
زوردار بارش پڑ رہا ہے، بس جاتی نہیں بستے. ارے بس یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں. صرف کانا بند کر لے تو ہوگا، قریب ہے کہ اچک لے آنکھیں ان کی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو دو تین مثالوں سے اللہ سمجھائیں. ارے بس تو یہاں تک منافقین کے بارے میں. تو یاد رکھو منافقین سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، لیکن ایمان کس طرح لاؤ؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لانا ہے صحابہ جیسا لاؤ. سوال اٹھتا سو صحابہ کے ایمان پر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر نعوذ باللہ سوال اٹھتا ہے. آج کے زمانے میں سب سوال اٹھاتے ہیں کس پر ہے؟ صحابہ کے ایمان پر نعوذ باللہ. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ ایمان کوسا معتبر ہے تمہیں صحیح راستے پر آنا؟ تو وہ ایمان معتبر ہے جو ایمان صحابہ لائے اللہ سے، اللہ کے اوپر، جو ایمان صحابہ لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. منافقین جیسی قوم جو جہنم میں سب سے نیچے جائے گی، جو جہنم میں سب سے نیچے جائے گی، تو برائی خطرناک نہیں ہے؟ برائی خطرناک نہیں، مشرک سے بھی خطرناک نہ ہو، منافق سے کیا ہو، کافر سے بھی خطرناک نہ ہو، یہودی سے بھی خطرناک نہ ہو، نصرانی سے بھی خطرناک نہ ہو، مجوسی سے بھی خطرناک، صائبین سے بھی خطرناک. ارے بس میں تو ان سب لوگوں کے بعد ہی منافقین سب سے نیچے، اتنے خطرناک لوگ. لیکن ان کو اگر سدھرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو ایک سیدھے راستے پر لاؤ کو، تو ایسے راستے پر ہی لانا جو بھی اچھائی میں ٹاپ نمبر پہ ہو، نہیں انہوں برائی میں ایک دم کیا ہی ٹاپ نمبر پہ ہی. تو اب ان کو ہمیں سمجھانا، اب ہمیں ان کو سیدھے راستے پر لانا. تو کیسا لانا؟ ٹاپ راستہ نہ لانا. اس لیے ٹاپ کو نہیں، صحابہ. تو اللہ فرما رہا ہے ایمان لاؤ، تمہارا جیسا ایمان نہیں مجھے پسند نہیں. تمہیں ایمان لانا چاہتے ہیں تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ، نہیں تو رکھو. تمہارا سامنے سے مسلمان بن کو اندر سے کفر کو رکھنا، اندر سے شرک کو رکھنا، اندر سے بغض کو رکھنا، نبی سے محبت نہیں رکھنا، یہ سب مجھے ضرورت نہیں. ایمان لانا ہے صحابہ جیسا ایمان لاؤ. صحابہ اپنے ظاہر کو اتنا فکر نہیں کرتے تھے جتنا اپنی باطن کی فکر کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی اداسی صحابہ کی زندگیوں پر بجلی کی طرح پڑتی تھی. گھبرا جاتے تھے صحابہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تو صحابہ کی بھی چیخیں نکل جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو صحابہ کے دلوں کو سکون ملتا تھا، دلوں کو سکون میں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی. ہمارے نبی کو خوش ہو کر دے. ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے دودھ پی رہے تھے تو ہمارے نبی کے حلق میں دودھ کے قطرے اتر رہے تھے، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے پانی کے قطرے اتر رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے؟ رو سن میں یہ میری تکلیف کی وجہ سے نہیں، بھوک کی وجہ سے نہیں، میری خوشی کی وجہ سے آنسو ہے. کیونکہ تو میرے محبوب کے حلق میں دودھ اتر رہا ہے تو میرے آنکھوں سے پانی اتر رہا ہے کہ میرے محبوب پیٹ بھر کر پانی دودھ پی رہے. یہ محبت تکلیف دیکھو کیا. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون سے بچا لے کو پاپ آئے، بھگا لے کو، فرعون سے بچا لے کو آئے دریائے نیل کے پاس. سامنے دریائے نیل، پیچھے فرعون. ارے بس دریائے دجلہ ہے، دریائے نیل ہے. تو آئے دریا کے پاس، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے. تو قوم کیا کہنے والے ہیں؟ کیا موسیٰ انا لمدرکون، پھنسا لینا تمہیں ہم نہ. سامنے دریا ہے، پیچھے کیا ہے؟ فرعون ہے. کتنا احسان کریں گے حضرت موسیٰ، فرعون کے ظلم سے بچا لے کو پاپ لے کر بھاگ کر آئے، بچا لے کو بھاگ کر آئے. تو یہ تی دور آنے کے بعد دل توڑے سے کیا بول رہی نا، ہم نہ پھنسا لے، ہم نہ سامنے جان کے اس میں ڈال ڈالے، ہم نہ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، ہم نہ ڈال ڈالے اس میں.
کہنے لگے. لیکن یہ بات ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر غار ثور میں کافر آ گئی کہاں غار تک. تو سیدنا ابو بکر کیا کرے معلوم کیا؟ سیدنا ابو بکر کا غم کیا ہے معلوم کیا؟ خوف کیا ہے معلوم کیا؟ ڈر کیا ہے معلوم کیا؟ میرے محبوب کو کیا ہو جاتا ہے کہ تو پورا سفر ہجرت کا کبھی حضرت ابو بکر سامنے آتے، کبھی حضرت ابو بکر پیچھے آتے، کبھی حضرت ابو بکر سامنے آتے، کبھی حضرت ابو بکر پیچھے آتے، سامنے پیچھے. ہمارا نبی پوچھے رات کا سفر تھا، ابو بکر کیا کر رہی؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور جب بھی مجھے دل میں آتا خیال آتا ہے کہ سامنے سے کوئی حملہ کرنے والا ہے تو میں سامنے آ جاتا ہوں کہ حملہ میرے اوپر ہو جائے. جب بھی مجھے پیچھے سے خیال آتا کہ کوئی پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے تو میں فوراً پیچھے آ جاتا کہ مجھے حملہ ہو جائے. اتنا پھر غار میں کیا غم میرے محبوب کو کیا ہو جاتا کہ اس لیے اللہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. حضور آپ اپنے دوست سے کہو کہ غم کرو نہ کرنا. غم الگ ڈر الگ. ڈر اپنی جان کا ہوتا سو، غم اپنا غم نہیں ہوتا، دوسروں کا ہوتا سو. ارے بس تو غم کر رہے تھے حضرت ابو بکر، کس کا؟ اپنا نہیں، کس کا؟ ہمارے نبی کا غم. اس لیے اللہ بھی لفظ یہ لائے لا تخف نہیں لائے. ڈرو نہ کو، ڈرنا کا تو ایو منجی کیا ہو جاتا کہ ڈر نہیں غم. تو اللہ فرمایا غم کرو نہ کرنا. اپنے دوست کو بولو غم کرو نہ کرنا، میں محمد کو بچا لیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں محبت دیکھو، یہاں محبت دیکھو. وہاں بچا کر لائے تو بھی کیا بول رہی ہم نہ پھنسا نہ کریں. یہاں ڈر رہی میرے محبوب کو کیا ہو جاتا ہے کہ غم کیا غم ہمارے محبوب کو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان صحابہ کا کتنا فرق ہے. یہی چاہتا اللہ کہ ایمان لانا چاہتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تمہیں ہدایت پر آ جاتی، لیکن شرط کیا تمہیں صحابہ جیسا ایمان لے تو اللہ صاف اعلان کر ڈالا قرآن میں. اب اللہ بول ڈالا بات کوئی ہے بکنے والا بیچ میں. اللہ بول ڈالا بھی تمہیں ہدایت پر آنا چاہتے ہیں تو تمہیں صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو تب تمہیں ہدایت پر ہی، ورنہ نہیں. کہیں کہ تو اس زمانے میں قرآن کے سامعین کون تھے؟ صحابہ تھے. اب قرآن کس کے لیے اترا، کس کے حق میں اترا اس وقت کے زمانے میں؟ حکم تو پورا آخری قیامت تک ہے، لیکن اس وقت کے مخاطب کون تھے؟ صحابہ تھے. ہر چیز پہلے ان کی طرف ہی اشارہ ہوتی تھی. کیا جماعت تھی. تو منافقین کو کہا جا رہا ہے جو جہنم میں سب سے نچلے درجے پر جانے والے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ایسا ایمان چلتا نہیں. تمہیں ایمان لانا چاہتے صحابہ جیسا ایمان لاؤ، ورنہ ضرورت نہیں تمہارے ایمان کی. تو آج بھی وہی حکم ہے، آج بھی وہی حکم ہے مسلمانوں کو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول. ایمان والوں سے خود اللہ بول رہا ہے کہ ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ صرف زبانی دعویٰ چلتا نہیں، زبانی دعویٰ نہیں چلتا کہ میں مسلمان ہوں. دل سے بھی ماننا، عمل بھی کر کے دکھانا. کیا؟ دل سے بھی ماننا، عمل کر کے بھی دکھانا. زبانی دعویٰ مجھے داڑھی سے محبت ہے، صرف زبانی دعویٰ چلتا نہیں. رگ کو بھی دکھانا اور اسے واجب بھی سمجھنا، پورے انبیاء کی سنت بھی سمجھنا. ارے وصل میں اسی طرح شادی سادگی کے ساتھ کرنا سنت ہے، الحمدللہ معلوم ہے. ارے وصل میں لیکن اسے دل سے بھی ماننا اور عمل بھی کر کے دکھانا. ارے وصل میں جتنی بھی چیزیں ہیں شریعت کی چیزیں، اسے صرف زبان سے بولنے سے چلتا نہیں. مجھے نماز سے محبت ہے، صرف زبانی دعوت چلتا نہیں. دل سے بھی ماننا، پڑھ کو بھی دکھانا. ارے بس ہے کہ نہیں؟ صرف زبان سے بولنے سے چل جاتا ہے. صحابہ صرف زبان سے بولے، کر کو دکھائے کہ نہیں؟ تو اس بہت ساری چیزیں ہیں تو مسلمان صرف کیا کر رہی؟ زبان سے تو بول رہی کہ مجھے مسجد سے محبت ہے، لیکن مسجد خالی ہے. عمل ہو رہا ہے، دل سے مان رہی. دل سے مانے رہتا تو آتے تھے نہیں؟ آتے تھے کہ نہیں؟ صرف زبانی دعوے کر لکھا گیا تو نہیں چلتا. کیا بھی کرنا پڑتا ہے؟ عمل بھی کرنا پڑتا، دل سے بھی ماننا پڑتا. ارے بس اسی طرح قرآن سے مجھے بے حد محبت ہے، دل سے بھی ماننا پڑتا ہے، عمل بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی سیکھنا پڑتا قرآن. یہ عمرہ میں لوگ کو کمپیوٹر سیکھتے ہی، لیپ ٹاپ سیکھتے ہی، فلائٹ سیکھتے ہی، ارے بس میں کاراں سیکھتے ہی، لیکن قرآن سیکھتے نہیں. کیا سیکھتی؟ ہر ایک چیز بھی سیکھتی لیکن کیا سیکھتے نہیں؟ قرآن سیکھتے نہیں.
قرآن آسان ہے یا دنیاوی زندگی کی چیزیں آسان ہیں؟ قرآن نہ سب سے زیادہ آسان. اگر قرآن مشکل ہوتا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں ہوتا کیا بھائی؟ نہیں نا. پھر تو اللہ صاف اعلان کر رہا. تو لوگ کیا کہتے ہیں منافقین؟ کیا ہمیں ان جیسے جو غریب ہے انہوں ایمان لینا، ویسے ہمیں ایمان لانا کیا؟ نعوذ باللہ. لفظ کیا؟ سفہا، بیوقوف. ٹھیک ہو؟ سب کچھ چھوڑ کر ایک اللہ کو مانو کرے، اپنا پورا مال صدقہ خیرات کر رہی. کپڑے ان کے پرانے پھٹے پرانے کپڑے، ان کے جسم میں پسینے کی بو، پھٹے پرانے کپڑے، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانے نہیں. ایسے لوگوں سے ہمیں ایمان لانا نہیں. ارے بس اللہ کہتا اللہ سنو، انہم ہم السفہاء، انہوں نہیں بلکہ منافقین بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جان رہے. کیا بیوقوف مطلب کیا؟ کہ ان کو خود معلوم ہے صحیح کیا غلط کیا. غلط راستے پر چل رہی لیکن اپنے آپ کو کیا سمجھ رہی؟ صحیح سمجھ رہی. ہوتا نہیں بعض مرتبہ بیٹے کو گاڑی سکھاتے رہتے، باپ بازو بیٹ کو، با یہ بریک بھائی، یہ ایکسیلیٹر بھائی، یہ کلچ بھائی، میں نے معلوم لیو تو بار بار بولنا کیونکہ ایکسیلیٹر دبانے جا بریک دباتا ہوں. نہیں بھائی بریک بولا نہیں میں نے معلوم کو سن راش نہیں انہیں ہوتا کہ نہیں. ابا میں بڑا ہو گیا ہوں، میں بچہ نہیں، میں نے معلوم پورا دیکھ کو چلا با گاڑی، میں نے معلوم لیا دیکھ کو چلا تو میں نے کہا بولو نا کو. پھر کیا تو بات فون آتا سبا کچھ ہے کہ نہیں؟ بولتی کہ نہیں آج؟ تو بیوقوف ہیں، نہیں جانتے. ارے بس میں لیکن اپنے آپ کو کیا بول رہی؟ چالاک سمجھ رہی. حالانکہ چالاک ہو نا، چالاک ہوتے تو نبی پر ایمان لاتے تھے کہ نہیں؟ نبی کو مانتے تھے کہ نہیں؟ آمنا باللہ والیوم الاخر چلتا نہیں. اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھو. نبی کی توہین کرتے رہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتے رہے، نبی کی بات کا انکار کرتے رہے تو ایمان کہاں سے ہوا ہے؟ دین کی بات کا انکار کفر نہیں؟ ارے وہ سب نے. اب پھر ان کی عادت دیکھو، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. دیکھو یہ باتیں ہمارے اوپر بھی نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے صادقت ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب مسجد میں آتی تو ہمیں کیا؟ ایک مکمل باوقار مسلمان بن کر آتے. ارے بس ٹوپی، چلنے میں بھی ادب، اٹھنے میں بھی ادب، بیٹھنے میں بھی ادب، ٹخنوں کے اوپر پائجامہ، سب مسجد میں آتے ہی مسلمانوں کے ساتھ ملتے مسلمان بن جاتے. مسجد سے باہر نکلتے ٹوپی اٹھاؤ، گجڑ کو پیچھے رکھو، پائجامہ نیچے اتارا لو، چلن بھی بدل جاتا ہے، سب بدل جاتا ہے، کھانا پینا سب بدل جاتا ہے. تو صرف مسجد تک ہمارا ایمان نا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب بیانوں میں آ کر بیٹھتے، اللہ والوں کے پاس جاتے، علماء کے پاس جاتے تو پورے پکے مسلمان بن کے جاتے. لیکن جب وہاں سے ہٹتے، بیانہ سے ہٹتے، علماء سے ہٹتے، بزرگوں سے ہٹتے تو پھر اپنے مزاج میں آ جاتے. مطلب کیا؟ حرام کرتے. بدلتی ہیں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یہ نہیں، حرام کاماں کرنا، میوزک سننا، شراب پینا، ڈرگس لینا، سگریٹ پینا، نامحرم عورتوں سے بلا جھجکے بلا شرمے باتیں کرنا، ان سے فونہ میں بات کرنا، مزے لینا، دوستوں کے ساتھ پارٹیاں ایسے کرنا جس میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں، جس میں دین کا مذاق ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے. لیکن مسجد میں آ گئے، علماء کے پاس آ گئے، اللہ والوں کے پاس آ گئے، پورا بدل گئے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ گویا کہ انہوں پکے مومن ہیں، انہوں سچے مومن ہیں. نہیں، بدل رہا ہمارا ایمان. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب کہا جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم بھی مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس چلے جاتے تنہائیوں میں تو ان سے کہتے اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ہمیں چپکے مولوی صاحب کے پاس گئے تھے، چپکے مسئلہ پوچھ لگانا ہے، ہم نہ مولوی صاحب پسند ہے. با کیا ہے کہ ہمارے دوست بولا بیان کو آؤ جائیں گے کوئی اسے گیا سے منجے بیان سے پسند ہے. با منجے عالمہ کے لیے مانگا تو ہوتا نہیں، منجے دین کا تو ہوتا نہیں. ایک آدمی بولا کرتے مولوی صاحب بہت زیادہ میٹھا کھاتی نا، ہمارا حضرت کو مولوی صاحب بہت زیادہ میٹھا کھاتی نا. حضرت بولے کرتے چل مٹھائی کی دکان میں CCTV ہوتا نہیں، کیمرہ دیکھیں گے، ایک وارم کا پورا دیکھیں گے. سب سے زیادہ مولوی صاحب آتے کہ یا بغیر مولوی آتے کہ دیکھیں گے. اگر سب سے زیادہ مولوی صاحب آئیں تو میرے یہ 2 فنا تجھے تحفہ. تو بولے گا تو نہیں لو حضرت.
कई को आती मौलवी साहब, उनके पास पैसा कहाँ पाप होता। फिर कहने लगा कि तो नहीं ना हजरत, हमें लिए तो भी मौलवी साहब को ना देते सो। तू भाई तू दे रहा सो, हमें खाए, हमें बोले तुझे ले ला दो। हाँ, ये कौन सी मुसीबत है? तू ले ला दिया सो, फिर हम ना बोले तो मौलवी साहब मिठा खा रही होगो, तू ले ला देने में ना खा रही। बात दो कैसा बदला तू, क्या खाती की नो, क्या खाती की नो, 8,000 9,000। अरे बात समझ को पढ़ते वक्त पड़ताल को आको खिदमत में बैठ गए तो कितना खाती है नो, क्या कितना खाती रहा मौलवी साहब। शुरू में क्या बोलते थे, क्या खाती नो, बाद में क्या बोल रही, कितना खाती नो। कौन बदल रही सो? हमें आवाम। देखो बहुत सारे बोलती हैं, हम ना बयाना पसंद नहीं, नया नया बोला हजरत, पुराना पुराना क्या। अभी ज़माना बदल गया, टेक्नोलॉजी अब। इसलिए मैयत को क्या करेंगे मालूम क्या, नहलाने का ना को वॉशिंग मशीन में रख डालेंगे, नया नया नहीं, दीन को नया नया लाना कहते। हमें क्या करना कहते, दीन को नया नया पेश करना कहते। अरे बस सर में ठीक है, निकाह भी नको, मस्जिद में नको निकाह, डायरेक्ट गली में से मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल है, भाग रोड से शुरू कर से लेकर आरस के घर से लेकर नौशो के घर तक भागता रहो। तो नया नया शुरू करेंगे नहीं, चलता है नया नया। अब उसे बोले पूरी गली भाग, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, भागता। अरे बस एक आदमी पूछे थे, सहरा पहनने से कई मौलाना मना करते सो। सहरा जो है ना फूलों का, पहनने से कई को मना करती। मैं बोला फूल औरत की जीनत, फूल औरत की जीनत, औरत को अच्छा दिखते हो। फूल सबसे ज़्यादा खूबसूरत किसे अच्छा दिखता है? औरत को अच्छा दिखता है। हमारा अब्बा बोले, हमारे मामू बोले, हमारा अम्मी बोले, शादी एक बारी छोटी से पहन ले हो, उसे मैं पहन लिया सहरा, इसलिए फूला पहने। हमें क्या मना, क्या है मना नहीं है, लेकिन अच्छा दिखता नहीं। फूल खूबसूरती किसे, औरत को। एक हार डाल गले में चलता है, लेकिन तू सर से लेकर पैर तक फूला ही फूला रखा है, वही निके के दिन छोड़ कर दूसरे दिन पहन तू। लोग आयतल कुर्सी खुलादर बिन्ना सर पढ़ पढ़ कर दम करते हैं तेरे पर कि हमारे बच्चे को क्या हो गया है। औरतों के आदतें आ गई हमारे बच्चे में, क्या कि फुला उठा उठा के देख लेता है, फुला को देखता है, को डर जाती, मैं पूरे डर जाती। हमारा अम्मी बोले सुनने की अंगूठी डाल ले को, अम्मी क्या बोल रही वो देख तू, औरतों के लिए भी सुनना हलाल है। तो गोया कि तुम्हारा अम्मी तुझे औरत बनाकर क्या बोल रही कि बेटा तू भी औरत ही से सुनना हलाल तेरे लिए पहले। समझते नहीं बात को। तो मैं कहने लगा अगर ठीक है फूल जायज़ है तो कल फजर से आप भी एक फूल लगा लेकर आओ कान में। क्या है वो कैसा होता मौलाना? मैं बोला पूरा सहरा नहीं ना भाई, एक फूल ही ना। मैं बोला सो क्या होगा, कान के पास रख लेगा जो कौन देखते नहीं। पूरा सहरा रहा तो ना पूरा कौन देखता है, कान के पास फिर भी इज्जत जाते ना मौलाना का। इसीलिए अरे बस पाप नौशा खामोश है को उसे क्या कहते हो पिना होती। हाँ खानदान वाले क्या बोलती, शादी एक ही मरतबा होती है तो तुम्हें डरा ले उसे, शादी एक ही मरतबा होती बेटा। अब उन्हें समझ गया कि मेरी ज़िंदगी में एक ही मरतबा से है शादी होती, शरीयत 4 दिए इजाज़त है। अरे बस और एक ही मरतबा कई सारी चीज़ें होती, मैं मरता सो भी मुर्दा एक ही मरतबा। अरे बस बहुत सारी चीज़ें एक ही मरतबा होती, हर एक चीज़ में ये कर लेना होता। बुढ़ापा भी एक ही मरतबा आता है, जवानी भी एक ही मरतबा आती है। अरे बस में मज़े उड़ाना होता है। बुढ़ापा मन जाएगा कौन तुम देखी बुढ़ापा ना चाहे सर, मुझे बुढ़ापा आ गया एक बार ही ना आया उसे। अरे बस ऐसा। तो बोलने का मतलब ये है कि आजकल भी हमारे मुसलमानों में यह हालत आती जा रही है कि जब ईमान वालों से मिलती तो ईमान जैसा चेहरा बना लेती, जब शैताना से मिलती, सरकशां से मिलती, गद्दारों से मिलती, धोखेबाजों से मिलती तो उनके जैसा रंग बदल लेती। क्या बोलती, हमें मौलवी साहब से मजाक करते थे, हमना तो मौलवी साहब पसंद नहीं, हमना तुम्हें पसंद, नाउज़ुबिल्लाह, हमना अल्लाह वाले पसंद नहीं, हमना तुम्हें पसंद। अल्लाह वालों की बातचीत अल्लाह वालों के साथ बैठा को हमें भी रोले की लग, हमना नहीं होता भाई, हमें रहते फ्री टाइप मुसलमान रहते। क्या टाइप मुसलमान? फ्री टाइप, फरिश्ते भी फ्री टाइप में मारते। अरे बस में बिजी रखें से क्या मारते नहीं चलता। अल्लाह
یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ہنسی کر رہا ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ ہنسی کرنے کا مطلب ان کو کرنے دے رہا، کرو تمہیں، اللہ بھی ڈھیل دے رہا، کرو تمہیں، لیکن اللہ اچانک پکڑتا، اللہ اچانک پڑتا، اور اللہ ان کو اندھیرے میں رکھ ڈالے ہے۔ اللہ ان کو کیا کر ڈالا ہے؟ اندھیرے، ان کی سرکشی کو اندھیرے میں رکھ ڈالا، ان کو معلوم نہیں ہو رہا ہے انہوں کس کا انکار کریں، نبی کا انکار کریں، نبی کی شریعت کا، نبی کی سنتوں کا انکار کریں، نبی جو شریعت لے کر آئے، جو دین لے کر آئے ہیں اللہ سے، اس کا انکار کریں، لیکن ان کو معلوم ہو رہا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو گمراہی کو خرید لیے ہدایت کے بدلے، اچھائی کو چھوڑ ڈال کو، غلط کو پکڑ لے اسے دین سمجھ جا رہی، تو اب انہوں جو چیز لیے ہی نا، یہ چیز ان کو نفع نہیں دیتی۔ کیا مطلب؟ اب انہوں جنت میں آنے والے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو انکار کر، نبی کا انکار کر رہی ہے، نبی کو نہیں مان رہی۔ اگر نبی کو مانے رہتے تو نبی پر ایمان لاتے، ارے بس صحابہ سے محبت رہتی تو صحابہ جیسا ایمان لاتے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک آدمی کیا کرے؟ آگ جلایا، ایک آدمی کیا کرے؟ آگ جلایا، آگ جلا کر خوش ہو گیا کہ اب مجھے اجالا ملنے والا ہے، لیکن اللہ کیا کرے؟ وہ آگ اللہ بجھا لے، لیکن انہیں سمجھ رہا ابھی بھی آگ جلنے کچھ ہے، لیکن اللہ کیا کرے؟ اجالا بجھا لے، اللہ اندھیرے میں رکھ ڈالے اسے، تو ابھی بھی انہیں کیا سمجھ رہا میں ابھی اجالے میں چھوں، نہیں اللہ سے۔ تو گویا مطلب منافقین اپنی طرف سے ایک دین بنا لیے، دین بنا لے کو اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ ہمیں صحیح میں ہی، لیکن حالانکہ انہوں صحیح نہیں، انہیں اندھیرے میں تھے۔ کیوں؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، حق سن رہی نہیں ہو، نبی کی زبان سے سن رہی، لیکن کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ان کے دلوں میں دین نہیں اتر رہا، نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی، معجزات دیکھ رہی ارے باسر میں، پھر بھی نہیں مان رہی، نبی سے بات بھی کرتی، حق بولنے کے اللہ توفیق دے رہا نہیں، حق بول رہی نہیں، فہم لا یرجعون، لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش اتار رہا ہے، اس بارش میں اندھیرا بھی ہے اور بجلیاں بھی ہیں اور کڑک بھی ہے، انہوں صرف انگلیاں اٹھا کان میں رکھ لے، کام چلتا موت کے ڈر سے، اندھیرا بھی ہے ارے بسر میں، تو صرف کیا رکھ لی انہوں؟ انگلیاں رکھ لی، بچ جاتی بجلی سے، اندھیرے سے بچ جاتی ارے بسر میں۔ اللہ محیط بالکافرین، مطلب یہ کہ اللہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، بجلیاں بھی پڑ رہی ہیں، بارش بھی پڑ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھیر لیا ہے کافروں کو، احاطہ کرنے والا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسے بجلیاں پڑ رہی ہیں، ایسا بارش پڑ رہا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ جب روشنی چلتی ہے، جب اجالا آیا تو رتی دور چلتی، جب اندھیرا آیا تو ٹک جاتی، ایسا حالت ہوگی ان کی ارے بس میں۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو اللہ آنکھوں کو بھی چھین لیتا، اللہ کانوں کو بھی چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مطلب کیا؟ ان تمام آیتوں سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ 13 آیتوں میں صرف اور صرف منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ منافقین وہ لوگ ہیں جو سامنے سے تو اللہ پر ایمان لاتے تھے، قیامت کے دن پر ایمان لاتے تھے، لیکن اندر سے ان کا پورا کام کفر کا تھا، انکار تھا ان کا، اللہ کا انکار، نبی کا انکار، صحابہ کا انکار، سب کا انکار تھا۔ تو کہاں سے ایمان لائے، کہاں سے مومنین ہوئے؟ اس لیے اللہ صاحب بول دیا کہ منافقین جیسے اعمال کرو نہ کرو، صحابہ جیسے اعمال کرو۔ اگر تم ہدایت پر آنا چاہتے ہو صحابہ جیسے بنو۔ قرآن میں صحابہ کے علاوہ تابعین، طبع تابعین، محدثین، مفسرین کہیں ایک دو جگہ ذکر آیا ہے، لیکن اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہا ہے کہ صحابہ حق پر ہیں، صحابہ سچے ہیں، صحابہ کامیابی پانے والے ہیں، صحابہ راہ راست پر ہیں، صحابہ جنتی ہیں۔ کتنی مرتبہ اللہ صحابہ کی تعریف کیا، تو اللہ پوری امت کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ صحابہ کو چھوڑ کر تمہیں اپنا راستہ پکڑے تو گمراہ ہو جاتے، صحابہ کو چھوڑ کر تمہیں اپنا راستہ پکڑے تو گمراہ ہو جاتے۔ تو اب صحابہ نہیں نا، تو ان لوگوں کے پاس جو صحابہ تک لے کر جاتے ہیں آج کے زمانے میں، ایک صحابی کی بھی توہین نہیں کرتے، ان لوگوں کے پاس جو ہر ایک صحابی کی عزت کرتے ہیں اور ہر ایک صحابی کے بات پر عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ سب سیکھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے ہوں اور نعوذ باللہ صحابہ غلط پڑھ لیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ورنہ منافقین جتنے بھی لوگوں کو ہمیں بولتی انہوں بھی نبی کے سامنے بیٹھ کر سبق سنے نا، منافق بھی ہو سکتا نا، منافق کو صحابی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ منافق بھی ہمارے نبی کے ساتھ پیچھے نماز پڑھتے تھے نا، جنگ میں شریک ہوتے تھے نا، نبی کے اوپر جو قرآن ہوتا تھا وہ قرآن کو سنتے تھے نا، ان کو صحابی بولنے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔
تو جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب کے سب راہ راست پر تھے. تو یہ ایک ایسا عالم یا کوئی ایسا ایک دیندار جو نعوذ باللہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہو، اس سے ہمیں دور ہو جانا. ارے بات سب نے اس سے ہمیں دور ہو جانا، اس کے قریب بھی نہیں جانا. جو صحابہ کی توہین کر رہا ہے انہیں کل ہو سکتا ہے نبی کی نعوذ باللہ توہین کرے. جو نبی کی بے عزتی کر رہا ہے انہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بھی توہین کرے. اس لیے باتوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون حق پھیلانا چاہتا ہے اور کون حق کو چھپانا چاہتا ہے. باتوں سے سمجھ میں آتا ہے، کاموں سے سمجھ میں آتا. کون بھی دین کے آڑ میں نعوذ باللہ صحابہ کو برا بلا نہیں کہتا، کیونکہ تو سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ صحابہ کا. تو دین کا نام آڑ رکھے صحابہ کی نعوذ باللہ توہین کرنا، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. کس کی شان نہیں ہے؟ مسلمان کی شان نہیں. اس لیے ایسے علماء کو ملو، ایسے علماء سے بیان سنو، ایسے علماء سے صحبت اختیار کرو جو صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں. ارے بس جو یہ ایک صحابی کی بھی توہین کر رہی، ان سے دوری اختیار کرو. ارے بس تو یہی بولنے کا مطلب ہے کہ اپنا ایمان مضبوط بنانا چاہتے ہیں صحابہ معیار حق. میں بار بار مثال دیتا رہتا ہوں کہ سورج اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کے صدقے میں بنایا. تو سورج آیا تو پوری دنیا کو اجالا دیتا کہ نہیں؟ کس کے صدقے میں بنا؟ وہ ہمارے نبی کے صدقے میں بنا. تو جو چیز صدقے میں بنی ہے وہ اتنی روشن ہے، وہ اتنا واضح روشن ہے کہ وہ پوری دنیا کو اجالا کر سکتا، پوری دنیا کے اندھیرے کو کیا کر سکتا، وہ دور کر سکتا ہے. تو جس کے صدقے میں بنا ہے انہیں اتنا بھاری ہے، تو جو صدقے میں بنا ہے انہیں اتنا زبردست ہے، تو جو ذریعہ بننے کا انہیں کتنے زبردست رہیں گا، ان کا دین کتنا اجالا رہے گا، کتنا واضح رہے گا. سورج کا نور دیکھ کر ہمیں سمجھ گئے کہ سورج نکل گیا، لیکن جن کی صدقے میں بنا ہے ان کا دین اجالا نہیں دیا تو کیسے ہو سکتا؟ کتنے علماء ہیں، نبی کا اجالا ہے، وہ سب نبی کے اجالا. مطلب کیا؟ نبی کو واضح کر رہی. کتنے اللہ والے نبی کا اوصاف بیان کر رہے، کتنے علماء نبی کے اخلاق بیان کر رہے، کتنے علماء نبی کی سنت بیان کر رہے. لاکھوں کروڑوں انگنت مدرسے ہیں، لاکھوں کروڑوں انگنت مساجد ہیں، لاکھوں کروڑوں انگنت مراکز ہیں، خانقاہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اجالا ہے. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو روشن کرنے والے. ارے بس ان میں سے ایک بھی اندھیرا کر رہا ہے، ہمیں اس سے دور رہنا. کیونکہ تو شروعات اندھیرے سے ہوتی ہے، اندھیرا اندھیرا اندھیرا، پھر پوری زندگی پورے دل پہ اندھیرا پڑ گا. تو اس لیے نہیں کہ جو ہم نہ اجالا دکھ رہا ہے ہمیں اس اجالے کے قریب جانا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میدان حشر میں ہم آپس میں لڑتے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کہنے لگے القیا فی جہنم کل کفار عنید، دونوں کو اٹھا کیا کرو؟ جہنم میں ڈال دو. قال قرینہ ہے قرآن میں سورہ قاف میں آیت ہے کہ شیطان اور شیطان کے ساتھ یہاں لڑ لیتے رہتی، تو اللہ بولتا کہتے دونوں کو اٹھا پھینکو بھائی جہنم میں. ارے بس اس لیے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے علماء سے قریب ہو جاؤ جو کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہیں، دین کو صحیح معنوں میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے جن کو ہمیں جانتی ان کے بیانات سننا، جن کو ہمیں نہیں جانتے ان کے بیانات ہرگز نہیں سننا، بات کتنی بھی اچھی ہو. اگر ہم سننا چاہتے ہیں تو کسی ایسے معتبر عالم سے جا کر پوچھ لینا کہ کیا ہم ان کے بیانات سن سکتے ہیں کیا. ارے بس اس لیے اللہ ان جتنی بھی باتیں گمراہی کی ہیں اللہ ان سب باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جتنی بھی باتیں کرنے کی ہے اللہ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے ہاں ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا. میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے، ہدایت کا یہ مرکز ہے ہوا جس سے